हेलो एवरीवन। तो आज हम मुताला करेंगे फ़न तनक़ीद और उर्दू तनक़ीद निगारी। नूरुल हसन नकवी साहब की ये किताब है जो तमाम सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अहम किताब है। तनक़ीद निगारी और दबिस्तान तनक़ीद पर ये बहुत ही मुस्तनद किताब है जो कि 1990 में पहली मरतबा शाये हुई थी। अब इसमें देखते हैं कि क्या फ़हरिस्त है इस किताब की, जिसमें है तनक़ीद के मफ़हूम, अहमियत और अदबी तनक़ीद के उसूल, तनक़ीद के दबिस्तान जिनमें तमाम दबिस्तानों को शामिल किया गया है, तासुराती तनक़ीद, जमालियाती तनक़ीद, मार्कसी तनक़ीद, तरक्की पसंद तनक़ीद और नफ्सियाती तनक़ीद, साइंटिफ़िक तनक़ीद, उसलूबियाती एंड साख्तियाती तनक़ीद। असलूबियाती आगे है मशरक़ी तनक़ीद, मग़रिबी तनक़ीद, क्योंकि देखिए मग़रिबी नाक़दीन से सवालात आते हैं, नज़रियात से सवालात आते हैं और तनक़ीदी दबिस्तानों से सवालात आते हैं, नेट एग्ज़ाम्स में भी एंड अदर एग्ज़ाम्स में भी, है ना। और आगे उर्दू तनक़ीद के अव्वलीन नमूने हमें कहाँ मिलते हैं, वो सब, शोराए उर्दू के तज़किरे कौन कौन से हैं। तो जितने भी आप लोग गाइड्स पढ़ते हैं, उनका मुताला करते हैं, तो कहीं ना कहीं गाइड के लिखने वालों ने इस किताब से इस्तिफ़ादा किया होता है। और अगर हम बात करें तो रेफरेंस बुक की उर्दू तनक़ीद पर फ़न तनक़ीद निगारी नूरुल हसन नकवी साहब की किताब बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, जिससे कि आप रेफरेंस दे करके हवाले की किताब है। इसके अलावा एहतशाम हुसैन की उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ भी बहुत अहम किताब है, उसका हम अगले वीडियो में मुताला करेंगे। आज हम हाजिर हैं फ़न तनक़ीद और उर्दू तनक़ीद निगारी की वीडियो लेकर के। तो उर्दू तनक़ीद निगारी में सर सैयद अहमद ख़ां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली, अल्लामा शिबली नोमानी, मौलवी अब्दुल हक, इनके नज़रियात, इनकी माहिर नक़ाद जो हैं ये अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी, मजनू गोरखपुरी, प्रोफ़ेसर आलिम मसरूर, सैयद एहतशाम हुसैन, प्रोफ़ेसर कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन अस्करी, प्रोफ़ेसर खुर्शीदुल इस्लाम, प्रोफ़ेसर मोहम्मद हसन। आगे हैं प्रोफ़ेसर गोपीचंद नारंग, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, डॉक्टर वज़ीर आगा और प्रोफ़ेसर कमर रईस, सलीम अहमद। यानी कि जितने भी नाक़दीन हैं जो उर्दू तनक़ीद में जिन्होंने बाज़ाब्ता बहुत ही अहम कारनामे अंजाम दिए हैं, उनको इस किताब में शामिल किया गया है। यानी कि इस किताब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उर्दू के तलबा व तालिबात को ज़रूर इस किताब का मुताला करना चाहिए। इब्तिदाइया देखते हैं, कहा गया है कि तनक़ीद अदब के लिए इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए सांस। ये भी एक कौल है किसी मग़रिबी नाक़िद का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये किसका कौल है। इसके बग़ैर ना तो अदब की तख़लीक़ हो सकती है और ना क़ारीन का वो हल्का पैदा हो सकता है जो शेर अदब की तफ़हीम और तहसीन की क़ुदरत रखता हो। तनक़ीद को गैर ज़रूरी बल्कि मज़र व महलक बताने वाले भी हर दौर में मौजूद रहे हैं। आगे देखते हैं, तनक़ीद, मफ़हूम और अहमियत, ये हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा। आगे जो भी कोटेशन मैं कोट करवाऊँ आप लोग उसको नोट कर लें। आगे है, दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनक़ीद है। ये किसकी कोटेशन है? मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था। इसको आप लिख लीजिएगा बतौर हेडिंग। आगे है, तनक़ीद क्या है? तनक़ीद अच्छे बुरे में फ़र्क और खरे खोटे में तमीज़ करने की सलाहियत बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान में कम हो या ज़्यादा मगर होती ज़रूर है, और ये ना हो तो जीना दुश्वार हो जाए। ज़मीन पर कदम रखने वाला पहला इंसान भी इस सलाहियत से महरूम नहीं रहा होगा, जब ही तो उसने तरक्की के बेशुमार मंजिलें तय कर ली। देखिए, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एंट्रेंस देते हैं तो उसमें से अगर आप इस किताब का मुताला करके जाते हैं तो बहुत कुछ आप आसानी से फेस कर सकते हैं, है ना। और आगे अगर आप रिसर्च करेंगे तो तनक़ीद, क्योंकि एक तख्लीक़कार ही को तनक़ीद से ज़रूर गुज़रना पड़ता है, तो आपको एक जो अच्छा मुहक़्क़िक़ होता है वो आगे चल कर के एक अच्छा तनक़ीद निगार, एक नाक़िद भी बनता है। तो आपको क्या करना है कि इस किताब का मुताला ज़रूर करना है जो हर मंजिल पर आपके साथ रहेगी। तो मेरे पास ये बुक है लेकिन पीडीएफ में बहुत ही साफ़ इसके लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसी से वीडियो बनाई जाए। आगे देखते हैं, जब कोई फ़न पारा मुकम्मल हो जाता है तो लोग उसे देखते या पढ़ते हैं। इन नाज़रीन और क़ारीन को अपनी तनक़ीदी नज़र होती है। यानी कि जब कोई हमारे इन नाज़रीन की, इन क़ारीन की अपनी तनक़ीदी नज़र होती है। ये अपनी इस्तेदाद के मुताबिक फ़न पारे से मख़ज़ूज़ होते हैं और उसकी अच्छाई या बुराई करते हैं, है ना। तो तनक़ीद का नाम फ़ैसला है। आगे देखते हैं,
तनकीद निगार का काम बहुत पेचीदा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि उसका मुताला वसी और नज़र गहरी होनी चाहिए। मतलब ये कि आम कारी के बरक्स तनकीद निगार एक बाशऊर कारी होता है और ज़रूरी उलूम पर उसकी नज़र होती है। वो किसी अदबी और फ़नी कारनामे को समझने और समझाने की ज़्यादा सलाहियत रखता है। उसकी तनकीदी राय एक तरफ तो फ़नकारी की रहनुमाई करती है, दूसरी तरफ फ़न पारे तक रिसाई में कारी की मदद भी करती है। तनकीद से मुतल्लिक एक और गलतफहमी पैदा हो गई है। बाज़ नक़ादों का ख़्याल है कि तनकीद को सिर्फ खूबियों से सरोकार रखना चाहिए, लेकिन ये गलत है। तनकीद निगार का फ़र्ज़ है कि वो गलती और अच्छाई और बुराई दोनों को जानिबदाराना तौर पर, गैर जानिबदाराना तौर पर बयान करें। देखिए, तनकीद के लिए गैर जानिबदारी को बहुत अहम करार दिया गया है, लेकिन ये मामला निहायत पेचीदा है। आगे है तनकीद क्यों ज़रूरी है। तनकीद अदब के लिए ज़रूरी है या नहीं, इस सिलसिले में हमेशा मुख्तलिफ राय दी गई होंगी। बहुत से उलमा हैं, अब आगे देखते हैं। हाँ, बहुत से उलमाए अदब हैं जिन्होंने तनकीद को अदब के लिए गैर ज़रूरी बल्कि मुज़र और महलक बताया है। उनका ख़्याल है कि इससे अदब की नशोनुमा पर बुरा असर पड़ता है। कारी को मौका मिलना चाहिए कि वो किसी अदबी कारनामे से बराह रास्त और बगैर किसी वसीले के लुत्फ़ अंदोज़ हो, और ये कि तनकीद निगार गैर ज़रूरी और नापसंदीदा वास्ता बनकर अदब पारे और उसके कारी के दरमियान हाइल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं कि फलाबेर ने तनकीद को कहा था। ये कुछ लोगों का मानना है कि तनकीद ज़रूरी है, कुछ लोगों ने मानना है नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, फलाबेर ने तनकीद को अदब के जिस्म का कोड बताया था। इसको कोटेशन को कोट कर लें आप। टेनिसन ने इसे गेसुए अदब की जूं कहा था, यानी कि अदब के गेसुओं की जूं है तनकीद। चेखूफ ने इसे तनकीद निगार को उस मक्खी से तशबीह दी थी जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। चेखूफ ने, इस कोटेशन को कोट कर लें आप लोग। एमरसन ने कहा था कि जो शेर कहने में नाकाम रहता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है। ये किसने कहा था? एमरसन ने। आगे देखते हैं। बायरन ने कहा कि तनकीद निगार पर चोट की थी। बायरन ने कहा था कि नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात पर यकीन कर लो। ये किसने कहा था? बायरन ने। खुद हमारे अदब में तनकीद से नफरत करने वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं है। जोश जब तक जिंदा रहे तनकीद के खिलाफ रहे। कौन? जोश तनकीद के ख़िलाफ़ थे। आगे देखते हैं। दरअसल संजीदा लोग इस तनकीद को नापसंद करते हैं जो सिर्फ ऐब जोई और नुक्ताचीनी से सरोकार रखती है। मसलन किसी ज़माने में वॉल्टियर ने शेक्सपियर पर बेजा नुक्ताचीनी की थी। तो देखिए, बेजा नुक्ताचीनी तनकीद नहीं हो सकती। ये तो गलत बात है ना कि लोग दूसरों से बदला लेने के लिए जेलस होते हैं तो उन पर बिना वजह नुक्ताचीनी करते हैं। नुक्ताचीनी तनकीद नहीं हो सकती। खरे खोटे का इम्तियाज़ करने वाली चीज़ जो अच्छाई और बुराई का फ़र्क वाज़ा करे वो तनकीद होती है। आगे है। शायर केट्स पर भी उसके बाद हम असरों ने ऐसे हमले किए थे कि वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो गया, मर गया था। टेंशन बताओ इतनी ले ली थी उसने। तो ये होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रशीद वतवात ने खाकानी और फ़रखी ने फिरदौसी पर गंदगी उछाली थी। रशीदुद्दीन वतवात ने खाकानी और फ़रखी ने फिरदौसी पर गंदगी उछाली। सौदा ने मीर और रजब अली बेग सरूर ने मीर अमन को तंज़ किया था। राइट, क्योंकि रजब अली बेग सरूर ने मीर अमन पर तंज़ किया था, है ना, बागो बहार पर। उसका जवाब देने के लिए ही तो उन्होंने फसाना हिजाब लिखी थी। अब आगे देखिए। मिर्ज़ा यगाना ने गालिब शिकनी पर फ़ख्र किया। उन्होंने गालिब शिकन कहा अपने आप को, हैं तो गालिब हैं अदब पर, उनको कोई शिकस्त नहीं कर सकता। अब ये सब बुरी और गैर मुनसिफाना तनकीद बल्कि बाज़ अदाबत और ज़ाती पुरखाश की मिसालें हैं। ऐसी तनकीद यकीनन काबिले नफरी है, वरना अदब के लिए तनकीद की ज़रूरत मुसल्लिम है। रिचर्ड्स ने कहा है कि तनकीद निगार अदब के साथ वो सलूक करता है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। ये बहुत अच्छा कोटेशन है, आप लोग, रिचर्ड्स ने कहा था, इसको नोट डाउन कर लें। आगे है। यानी उसकी सेहत का ख्याल रखता है, और यही होना चाहिए, है ना। तनकीद निगार को बजा तौर पर माली से तशबीह दी जाती है। माली चमन से घास फूस निकाल कर फेंकता है, फूलों और पौधों की निगाहदश्त करता है। तनकीद निगार अपनी तहरीरों से ऐसी फ़ज़ा पैदा कर देता है जो आला दर्जे की अदब की तख्लीक के लिए साजगार हो। वह एक तरफ कारी की ज़हनी तरबियत करता है तो दूसरी तरफ फ़नकार का रफ़ीक और मददगार साबित होता है। आगे देखते हैं। लेकिन ये खिदमत सिर्फ वो तनकीद निगार अंजाम दे सकता है जो बुग़्ज़ो अनाद से पाक हो, जो दाखिलियत और ज़ाती पसंद नापसंद से बुलंद होकर अदब को परखने का हौसला रखता हो। अदबी तनकीद के क्या उसूल हैं? अदबी तनकीद के अपने उसूल और ज़वाबित हैं जिनका अहाता करने के लिए एक पूरी किताब दरकार है। यहाँ निहायत इख्तिसार के साथ उनका ज़िक्र किया जा रहा है और चंद सफ़ों में सिर्फ इसकी गुंजाइश भी है। फ़न पारे को दो पहलुओं से देखा और परखा जा सकता है। उसमें क्या पेश किया गया है और किस तरह पेश किया गया है, क्या और कैसे।
अदबी तनकीद का पहला काम ये देखना है कि फ़न पारे में जो तजुर्बा पेश किया गया है, या यूँ कहिए कि जो जज्बा ख़याल समोया गया है, उसकी क्या अहमियत है, और जो बात कही गई है वो मामूली और फरसुदा है या ताज़ा और फ़िक्र अंगेज़। अदबी तनकीद का अगला कदम ये देखना है कि फ़नकार अपने तजुर्बे को पुरअसर अंदाज में पेश कर सका है या नहीं। जिस तरह मुसव्विर अपने तजुर्बे को रंगों के ज़रिए पेश करता है, उसी तरह शायर या अदीब अपने ख़यालात और जज्बात को लफ्ज़ों के ज़रिए पेश करता है। अदबी तनकीद के कई ऐसे दबिस्तान हैं जो अदब को किसी ख़ास नज़रिए की रोशनी में जांचते हैं। कोई ये देखता है कि उससे किसी ख़ास नज़रिए मसलन इश्तराकियत का प्रचार होता है या नहीं। कोई ये सवाल करता है कि उससे मज़हब या अखलाक की तालीम मिलती है या नहीं। तो आगे हैं अदबी तनकीद से के दबिस्तान। हम अदबी तनकीदी दबिस्तान देख लेते हैं। देखिए, तनकीद के दबिस्तान जिसमें है शेर और अदब की तख्लीक में तारीख़, तहज़ीब, अहद माहौल, इक़्तिसादी हालात, फ़नकार की शख्सियत, उसकी शख्सियत के मालूम गोशे और उन जैसे न जाने कितने अवामिल कार फरमा रहते हैं। सबसे पहला दबिस्तान तनकीद है तासुराती तनकीद। तासुराती तनकीद को हम देखेंगे। तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। वाल्टर पीटर ने कहा था, ये कोटेशन आ चुकी है, इसको कोट कर लीजिए आप लोग। आगे है, बाज़ लोग जमालियाती तनकीद और तासुराती तनकीद को एक ही चीज़ ख्याल करते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। दोनों में कुछ खसूसियात मुश्तरक ज़रूर हैं, मगर दोनों का तरीक़ेकार जुदा गाना है। तासुराती तनकीद में क्या होता है कि इसलिए जमालियाती तनकीद में भी तासुरात को अहमियत दी जाती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जमालियाती तनकीद में सिर्फ तासुरात ही सब कुछ नहीं, उसके सिवा भी बहुत कुछ है। तासुराती तनकीद अदब का सिर्फ एक रुख से मुताला करती है और फ़कत ये देखती है कि किसी फ़न पारे से ज़हन पर क्या तासुरात मुरतब होते हैं। तो ये काम होता है तासुराती तनकीद का। अब देखिए, तासुराती तनकीद में वाल्टर पीटर का नाम बहुत अहम है। वाल्टर पीटर और स्पंगारन के साथ तीसरा अहम नाम ऑस्कर वाइल्ड का है। इस कोटेशन को लिख लें और आगे लिख दें तासुराती नाक़िद। अब क्या है कि पूछ लेता है इनमें से किसका ताल्लुक़ किस दबिस्तान तनकीद से है। ठीक है, आगे देखते हैं। करूचे जदीद दौर का एक बहुत बड़ा मुफक्किर हुआ है। वो कहता है कि किसी फ़न पारे का तजुर्बा करना मुमकिन नहीं, उसे टुकड़ों में बाँट कर नहीं देखा जा सकता। तासुराती तनकीद के अलंबरदारों में एक अहम नाम जॉन करो रैनसम का भी है। वाल्टर पीटर, ऑस्कर वाइल्ड, करूचे, स्पंगारन, ये भी तमाम क्या हैं, तासुराती नाक़िद हैं। उर्दू तनकीद पर रोज़े अव्वल से तासुराती तनकीद का गलबा रहा है। मुशायरों की वाह वाह और सुबहान अल्लाह तासुराती तनकीद ही की एक शक्ल है। यानी कि जिस चीज़ को पढ़कर, मान लीजिए आपने कोई एक किताब पढ़ी और उसके बाद आपके जहन में क्या तासुरात हैं उस किताब को लेकर के, उस फ़न पारे को लेकर के, और जो आप बयान करते हैं उस पर जो तासुरात पेश करते हैं वो किस ज़ुमरे में आते हैं, तासुराती तनकीद के। उर्दू तनकीद के अव्वलीन नमूने शोराए उर्दू के तज़किरों में मिलते हैं। उनके मुताले से पता चलता है कि यह तनकीद या तो उरूज़ी है या फिर तासुराती। तो जितने भी तज़किरे लिखे गए हैं वो किस ज़ुमरे में आते हैं, तासुराती तनकीद के ज़ुमरे में आते हैं। अब आगे देखते हैं। तज़किरों के बाद जिन नक्कादों ने तासुराती तनकीद को अपनाया उनमें अहम हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, मेहदी आफ़ादी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, फ़राक गोरखपुरी, मोहम्मद हसन अस्करी, रशीद अहमद सिद्दीकी और खुर्शीदुल इस्लाम। मोहम्मद हुसैन आज़ाद सर सैयद तहरीक से मुतासिर थे। उनकी ख्वाहिश थी कि बदले हुए हालात में शेर अदब की दुनिया में भी इनकलाब आए। आबे हयात में वो क्या लिखते हैं, देखिए, जो कैफियत यानी शायर आप उठाता है उसके लिए ढूंढता रहता है कि कैसे लफ्ज़ हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूँ, ताकि जो कैफियत उसे देखने से मेरे दिल पर तारी है वही कैफियत सुनने वालों के दिलों पर छा जाए। आगे हैं, अल्लामा शिबली का शुमार उर्दू तनकीद के बानियों में होता है। अल्लामा मशरिक़ के तनकीदी ख़यालात से पूरी तरह बाखबर थे। साथ ही उन्होंने तनकीद के मग़रिबी अफ़कार से भी किसी हद तक वाक़फ़ियत फ़राहम की थी। मेहदी आफ़ादी का शुमार देखिए बड़े नक्कादों में होता है। बड़े नक्कादों में नहीं होता, क्योंकि नक्कादों में नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत कम लिखा है। किसने? मेहदी आफ़ादी ने। उनके तनकीदी मज़ामीन अफ़ादात मेहदी में शामिल है। इसके मुताले से अंदाज़ा होता है कि उनका अंदाज़ सरतासर तासुराती है। मसलन अकबर इलाहाबादी के बारे में इस तरह की राय देते हैं, जो फ़िक्रे उनकी ज़ुबान से निकलते हैं इंशा परदाज़ी के जवाहर रेज़े होते हैं। ये कोट है मेहदी आफ़ादी का, किसके मुतालिक? अकबर इलाहाबादी के मुतालिक। आगे है नियाज़ फ़तेहपुरी, उनका ये कोटेशन आप लोग देख लीजिएगा।
ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ ہم قوس قزح کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار کلمات تحسین زبان سے نکل جاتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ یہ کس کا کوٹیشن ہے؟ مجنو گورکھپوری کا۔ آگے مجنو گورکھپوری کے جو تنقیدی ہے کتاب ہے وہ ان کی اندازے میں ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتاب۔ آگے کس طرح سے وہ لکھتے ہیں؟ آگے ہے عبد الرحمن بجنوری، اور انہوں نے لکھی ہے محسن کلام غالب۔ انہوں نے پہلا ہی جملہ لکھا تھا، ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ تو یہ کوٹیشن بھی آتا رہتا ہے، یہ کس کا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کا، غالب سے متعلق۔ آگے ہے محمد حسن عسکری، ان کی جو کتاب ہے انسان اور آدمی، ان کی تنقیدی کتاب ہے، اس کے پیش لفظ میں وہ لکھتے ہیں، چند باتیں دیکھ کر یا چند کتابیں پڑھ کر میرے اندر جو رد عمل پیدا ہوا میں صرف اسے بیان کر رہا ہوں۔ یہ رد عمل دوسروں کے لیے کہاں تک قابل قبول ہے اس کا خیال رکھنا میرے لیے قطعی غیر ضروری ہے۔ یہ ہے محمد حسن عسکری، انسان اور آدمی میں۔ آگے ہیں، اس عبارت سے یہ اندازہ لگایا سکتا ہے کہ شروع میں تاثراتی دبستانی تنقید کا ان پر کتنا غلبہ تھا۔ ستارہ بادبان میں اثر کم تو نظر آتا ہے مگر ان کا غالب رجحان تاثراتی تنقید سے ہی ہے۔ دیکھیے ستارہ بادبان جو ہے محمد حسن عسکری کی کتاب کا نام ہے، تنقیدی کتاب کا نام، اس کو آپ لکھ لیجیے۔ آگے ہے پروفیسر رشید احمد صدیقی، اردو کے نامور انشا پرداز ہیں۔ ان کی تمام تحریروں میں جو چیز قاری کو بطور خاص اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ہے ان کا پرلطف اور حسب ضرورت طنزآمیز انداز۔ ایسی ہی ہماگیر شخصیت پروفیسر خورشید الاسلام کی ہے، وہ شاعر ہیں، انشائیہ نگار ہیں اور ساتھ ہی نقاد بھی۔ ان کے یہاں تاثراتی تنقید کے نمونے مل جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر مضامین سائنٹیفک اور جمالیاتی تنقید کی کسوٹی پر کھرے اترتے ہیں۔ آگے ہے جمالیاتی تنقید۔ کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا، یہ کہا تھا آسبورن نے۔ اس کو امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجیے گا۔ ہمارے عہد کا ایک مفکر سارترے شاعری کو مصوری، موسیقی اور سنگ تراشی کی صف میں جگہ دیتا ہے۔ ظاہر ہے مصوری، موسیقی اور سنگ تراشی، ان تینوں فنون لطیفہ کا صرف ایک ہی مقصد ہے، لطف اندوزی یا حصول انبساط۔ جو تنقید یہ ذمہ داری قبول کرے اسے جمالیاتی تنقید کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ شے ہے۔ یہ جو موسیقی، سارتر کا کہنا ہے کہ یہی کام شاعری کا ہے۔ کیا؟ اچھا اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ انسان گانا سنے اور خوش ہو جائے، تصویر یا مجسمہ دیکھے تو اسے ایک سرور حاصل ہو، اور بس سارتر کا کہنا ہے کہ یہی کام شاعری کا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ مصوری، موسیقی، سنگ تراشی اور شاعری میں وہ کیا شے ہے جو ہمیں خوش کر دیتی ہے؟ وہ شے ہے حسن کاری۔ تو یہ حسن کاری جو ہے یہی جمالیات کی ایک خصوصیت ہے۔ آگے ہے کہ بغیر فنون لطیفہ کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے، اس حسن کاری کے بغیر۔ شعر اگر حسن مجسم ہے تو تنقید نگار کا یہ فرض ٹھہرا ہے کہ شعر میں حسن کے جتنے عناصر موجود ہیں ان کا پتہ لگائے اور ان کا تجربہ کرے۔ جو تنقید یہ ذمہ داری قبول کرے اسے جمالیاتی تنقید کہا جاتا ہے۔ اب ہے جارج سنتیا نا اس تنقید کو تنقید ہی نہیں مانتا جو شعر میں حسن کاری کے عمل کو نظر انداز کر سکے۔ آسبورن کے نزدیک ایسا تنقیدی فیصلہ جو شاعری میں حسن کاری کے عمل پر غور کیے بغیر صادر کیا گیا ہو درست نہیں ہو سکتا۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ کوٹیشن لکھ لیجیے۔ اس پر کہا گیا کہ جمالیاتی تنقید تو سائنس کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہی سمجھنا مشکل ہے کہ حسن آخر ہے کیا اور انسان کے حواس پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ کہنا ممکن ہے کہ جمالیاتی تنقید مکمل سائنس نہ بھی بن سکے تو سائنس کے نزدیک ضرور پہنچ سکتی ہے۔ شعر کی جمالیاتی قدروں کا اعتراف آج کی بات نہیں، جب تنقید کا باضابطہ وجود نہیں تھا اس وقت بھی شعر پڑھنے یا سننے والے کو اس کا احساس ضرور ہوتا تھا کہ شعر میں یقیناً کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دل پر جا کر جادو سا کر دیتی ہے، مگر اس جادو کا تجربہ کرنا آسان نہ تھا، اس لیے ناقدین بھی سرسری طور پر تعریفی کلمات ادا کر کے یہ سمجھتے رہے کہ تنقید کا حق ادا ہو گیا۔ ڈیکارٹ، کانٹ اور گوئٹے وغیرہ نے فلسفہ جمال پر غور کیا ہے۔ یہ کون ہیں؟ جمالیاتی فلسفر ہیں، ناقد ہیں۔
لفظوں اور فکروں کی خوش آوازی تخلیق کو دل آویز بنا دیتی ہے۔ بے شک نثر کے مطالبات الگ ہیں اور شاعری کے الگ، مگر خوش آوازی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ نثر کا بھی ایک آہنگ ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ نثر ایسی ہونی چاہیے جسے بآواز بلند پڑھا جا سکے، جبکہ شعر زیادہ کامیاب ہوگا اگر اسے گایا بھی جا سکے۔ بقول سید عبداللہ، لفظوں کی خوش آوازی، لفظوں میں مناسب حروف کا خاص اہتمام، فکروں کی اندرونی ترکیب میں آواز یعنی فکروں یا مصروں کے سلسلوں میں ترنم، صوتی مد و جزر، ترتیب، الفاظ میں مناسب موسیقیت، ادب پارے کا طول اور اشعار یا نثر پاروں کی موزوں ضخامت، یہ سب امور حسن کی صفات میں شامل ہیں۔ ترنم و خوش آہنگی کے ساتھ ساتھ جمالیاتی تنقید کو تخلیق اور خاص طور پر شعری تخلیق میں امیجری یا پیکر تراشی کی جستجو رہتی ہے۔ لمبرن نے تو یہاں تک کہا تھا کہ شاعری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے۔ یہ کوٹیشن بھی آپ لوگ لکھ لیجئے، شاعری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے۔ کس نے کہا تھا؟ لمبرن نے۔ آگے اردو میں جمالیاتی تنقید کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری نظر سب سے پہلے مشاعروں پر جاتی ہے، جن کا رواج زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ عہد حاضر میں ہمارے صف اول کے نقادوں نے مطالعہ ادب کا سائنٹیفک طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے شعر و ادب کو مختلف زاویوں سے دیکھا اور اسے پرکھنے کے لیے قوانین مرتب کیے۔ پروفیسر خورشید الاسلام کا فنکار سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق میں فنی تکمیل موجود ہو۔ ان کی رائے میں شاعری اگر موسیقی اور مصوری نہ بن سکے تو وہ کامیاب شاعری نہیں۔ کون کہتے ہیں یہ؟ خورشید الاسلام۔ ہمارے عہد کے مارکسی نقادوں نے بھی اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے۔ محمد حسن قمر رئیس اور سید محمد عقیل ادب کی پیغمبری کو ہی کافی نہیں سمجھتے بلکہ ادب میں حسن کاری کی اہمیت کے بھی قائل ہیں۔ گوپی چند نانگرنگ نے اسلوبیاتی اور ساختیاتی تنقید کو فروغ دیا ہے۔ اردو شعر و ادب کی تفہیم و تحسین کی نئی راہیں نکالیں۔ شمس الرحمن فاروقی، وحید اختر، عنوان چشتی نے بھی جمالیات کی طرف خاطر خواہ توجہ کی۔ سید عبداللہ نے کہا تھا کہ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں مارکسی تنقید۔ انسان کے خیالات اور جذبات اس کے تمام مسائل ایک مخصوص دور کے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں، اور جو مادی اسباب کسی ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں ان میں طریقہ پیداوار یا پیداوار کی غرض سے اقتصادی تنظیم سب سے زیادہ اہم ہے۔ کارل مارکس کی یہ کوٹیشن ہے، اور مارکسی دبستان کبھی سے عمل میں آیا۔ تنقید کے مارکسی دبستان کو دنیائے ادب میں بہت جلد مقبولیت حاصل ہو گئی اور ہر ملک میں قوم میں اس کی حامی و ہم نوا بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے، لیکن جس زور و شور سے اس کی حمایت ہوئی اسی شدومت سے اس کی مخالفت بھی کی گئی تھی، مارکسی تنقید کی۔ اب مارکسی تنقید سے تنقید کا وہ دبستان مراد ہے جو کارل مارکس کے نظریات کا علمبردار ہے، یعنی ظلم کے خلاف۔ ایک طبقہ ظالم ہے، دوسرا مظلوم۔ مزدور محنت کرتے ہیں اور سرمایہ دار اس کی محنت کا پھل کھاتا ہے۔ اسی مزدور کے لیے آواز اٹھانا کیا ہے؟ مارکسی تنقید ہے۔ 1867 میں کارل مارکس نے ایک اعلان نامہ شائع کیا تھا جس میں ساری دنیا کے مزدوروں کو ایک ہونے اور غلامی کی زنجیریں توڑ پھینکنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس انقلاب نے ساری دنیا کو چونکا دیا تھا۔ ادب اور فن کو اپنے زمانے کی پیداوار اور اپنے ماحول کا آئینہ کہا جاتا ہے۔ فنکار اپنی تخلیق میں صرف وہی پیش نہیں کرتا جو اس کے دل پر گزرتی ہے، بلکہ اسے اپنے ارد گرد جو کچھ نظر آتا ہے اسے اپنے فن میں سمو لیتا ہے۔ مارکسی نقاد ادب سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ عوام کے لیے ہو۔ مارکسی نظام میں مرکزی حیثیت عوام کی ہے۔ مارکسی نقاد داخلیت، ابہام، سولیدہ بیانی کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کہ یہ چیزیں عوام سے ادیب کا رشتہ منقطع کر دیتی ہیں۔ یہ اصلیت پر مبنی ہے، حقیقت، لیکن آج اس حقیقت سے انکار نہیں کیا ممکن ہے نہیں کہ تمثیل، رمز و استعارے کے بغیر پر اثر شاعری وجود میں نہیں آ سکتی۔ جو شاعری بلا واسطہ اور ان سے عاری ہو، بلا واسطہ ہو اور ان سے عاری ہو، وہ شاعری نہیں، نعرے بازی ہوگی۔ اور مارکسی تحریک کے زیر اثر وجود میں آنے والے بیشتر شاعری کا یہی حال ہے، یعنی کہ انقلابی شاعری ہے۔ دیکھیے
देखिए अख्तर हुसैन राय पुरी का एक कोटेशन है नीचे, अदीब अपने माहौल से जो कुछ लेता है उसे कर्ज और अपनी शख्सियत के सूद के साथ वापस कर देता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अख्तर हुसैन रायपुरी, अदब और ज़िंदगी। तरक्की पसंद तनकीद। तरक्की पसंद तनकीद में देखिए हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो जो हमें हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। ये किसने कहा था अपने खुतबे में? प्रेमचंद ने। यह है तरक्की पसंद तनकीद। वो अदब जो मार्क्स के ख़यालात की अशात करता है और कम्युनिज़्म इश्तराकियत के प्रचार को अपना मकसद समझता है, मार्क्सी अदब कहलाता है। हमारी ज़ुबान में जो अदब अपने ख़यालात को फ़रोग़ देता है और मेहनत कशों की हिमायत करता है, वो तरक्की पसंद अदब कहलाता है। इसी तरह वो तनकीद जो अदब को मार्क्सी नज़रियात की कसौटी पर परखती है, मार्क्सी तनकीद कहलाती है। हमारे यहाँ इस तनकीद को तरक्की पसंद तनकीद कहा जाता है। इनकलाब रूस 1917 के बाद मज़दूरों को अपनी ताकत का अंदाज़ा हुआ और उनके हामियों को एहसास हुआ कि मेहनत कश और बेदार हो जाएं तो दुनिया का बिगड़ा हुआ निज़ाम संवर सकता है। हिंदुस्तान भी रूस के हालात से मुतासिर हुआ, मगर यूरोप में तो बेदारी की लहर सी दौड़ गई थी। यूरोप की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जो हिंदुस्तानी तालिब इल्म तालीम पा रहे थे, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ और उनके दिल में एक अदबी अंजुमन बनाने का ख्याल पैदा हुआ। इन नौजवानों में सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, मोहम्मद दीन तासिर, जीवती घोष शामिल थे। अंजुमन का नाम इन्होंने लिखा था प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, यानी अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन तय पाया। ये वाक़या 1932 का है। तो इसी साल सज्जाद ज़हीर तालीम से फ़ारिग होकर हिंदुस्तान लौट आए और यहाँ भी अंजुमन कायम की थी। इसका बाकायदा एक मैनिफेस्टो मंशूर बनाया गया था और ये सवाल भी आया था कि उस मैनिफेस्टो पर किस किस के सिग्नेचर थे, है ना। तो आप लोग ये अच्छा है, पढ़ लीजिए। तहरीक को पहले मौलवी अब्दुल हक, मुंशी प्रेमचंद और जोश महलिया आबादी की सरपरस्ती हासिल हुई थी। तरक्की पसंद तहरीक को उसके बाद कारवां बढ़ता गया और फिर मिक़दार में वो अदब वजूद में आने लगा जो मुंदरजा बाला ऐलान नामे के मेयार पर पूरा उतरता था। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये किसने कहा था? प्रेमचंद ने। खलीलुर रहमान आज़मी क्या कहते हैं? तरक्की पसंद तहरीक ने शायरी और अफसाना निगारी के अलावा उर्दू ज़ुबान के जिस शोबे को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो था अदबी तनकीद। अगर ये कहा जाए तो कुछ बेजाना होगा कि इस तहरीक की बदौलत उर्दू तनकीद को एक नया जहन और एक नया मिजाज मिला। खलीलुर रहमान आज़मी की किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि किताब किसकी है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये बाकायदा पूरी किताब इसी पर है, इसी पर मबनी है, तरक्की पसंद तहरीक पर। उसमें क्या कहते हैं आगे खलीलुर रहमान आज़मी? अदब एक आला कार है। तरक्की पसंदों ने बार बार और वाज़ा तौर पर ऐलान किया कि अदब को जमात का खिदमत गुजार होना चाहिए और उससे ज़िंदगी को संवरने में मदद मिलनी चाहिए। अब तरक्की पसंद तनकीद निगारों ने तरक्की पसंद तनकीद को फ़रोग़ दिया है। उनमें हैं अख्तर हुसैन रायपुरी, सज्जाद ज़हीर, मजनू गोरखपुरी, एहतशाम हुसैन, मुमताज़ हुसैन, सरदार जाफ़री वगैरह। अख्तर हुसैन रायपुरी ने एक मज़मून लिखा था अदब और ज़िंदगी। सज्जाद ज़हीर का शुमार तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में होता है, मगर उनके तनकीदी नज़रियात में एतदाल और तवाज़ुन पाया जाता है। वो अदब को प्रोपेगेंडा बनाने के ख़िलाफ़ हैं और जज्बातियत से दूर रहते हैं। उनका मज़मून उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी, ये मज़मून का नाम भी याद रखिएगा आप। मजनू गोरखपुरी पहले तासुराती तनकीद निगार थे, बाद को वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए थे। उन्होंने अपनी तहरीरों में ज़ोर दिया कि अदब और समाज का रिश्ता अटूट है, लेकिन जब तरक्की पसंदों ने अदब के तकाज़ों को मुसलसल नज़रअंदाज किया तो वो इस तहरीक से बदज़न हो गए थे। एहतशाम हुसैन का इस तहरीक से ताल्लुक़ सारी ज़िंदगी इस्तवार रहा। वो सारी ज़िंदगी किससे रहे? तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। मुमताज़ हुसैन नामवर तरक्की पसंदों में शुमार हैं। उनका मुतालिया वसी है और गहरा तनकीदी बसीरत रखते थे। उनका मुकाला था माजी के अदब आलिया से मुतल्लिक। सरदार जाफ़री शायर होने के साथ साथ तनकीद निगार भी हैं। तरक्की पसंद तहरीक से उनका ताल्लुक़ बहुत मजबूत है। आगे देखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का अंजाम यही हुआ और 1956 में क्या हुआ, मतलब एक
اپنی تاثیر کھو بیٹھی۔ ان میں کیا ہوا، خود اس کے بانیوں کو اعلان کرنا پڑا کہ ترقی پسند تحریک اپنے تاریخی رول ادا کر چکی، اب اردو کے ادیبوں کو ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جسے ہر نقطۂ خیال کے لکھنے والے ہوں، جس میں یعنی کہ جس میں صرف ترقی پسند نہ ہوں، تمام تر لوگ اس میں شامل ہوں۔ پروفیسر کلیم الدین احمد نے ادب کے سلسلے میں مارکسی نظریات اور ترقی پسند تنقید پر شدید نکتہ چینی کی تھی۔ انہوں نے یہ خلاف تھے، یہ ہے وہ کوٹیشن جو یہ ترقی انہوں نے کہا تھا۔ پروفیسر اعلی احمد سرور نے ان اعتراضات کا جواب دیا تھا، اس کے کلیم الدین احمد کے اعتراضات کا۔ کہتے تھے کلیم الدین احمد اردو تنقید پر ایک نظر، یہ کلیم الدین احمد کی کتاب ہے، اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے آگے، جس میں بڑی ہی سخت زبانی کا استعمال کیا ہے کلیم الدین احمد نے۔ آگے ہے نفسیاتی تنقید۔ تنقید کے سلسلے میں فنکار کی شخصی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کسی فن پارے کو فنکار کی شخصیت سے جدا کر کے سمجھنے کا خیال محمل ہے۔ فنکار کی شخصیت کو سمجھتے وقت تحلیل نفسی سے نقاد کا گریزاں رہنا عملی طور پر فنکار کی شخصیت سے جدا کر کے سمجھنے کے مرادف ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ پروفیسر سبیع الحسن کا نام اس میں نفسیاتی تنقید میں بہت اہم ہے۔ نئے علوم اور جدید سائنس نے عجیب رازوں کے چہروں سے نقاب ہٹائی ہے۔ ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر بہت سی انجانی دنیائیں آباد ہیں۔ ہم جو کچھ کہتے کرتے ہیں اس میں ان دنیاؤں کا عکس بہر طور پر نظر آتا ہے۔ نفسیات، اب جیسے جنسی خواہشات، لالچ، خود غرضی وغیرہ، یہ سب ہمارے ذہن میں ہی تو امڑتے ہیں خیالات، جو اتنی بری ہوتی ہیں وہ ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ اس اندھیری کوٹری میں جا چھپتی ہیں۔ ذہن کے اس حصے کو ایک طرح گودام کہا جاتا ہے۔ اس گودام میں وہ مال بھرا رہتا ہے جس کی کہیں کھپت نہیں۔ ذہن کے اس گوشے کا نام ہے لاشعور۔ ہماری زندگی میں شعور سے زیادہ لاشعور کی کار فرمائی ہے۔ ہم شعور سے زیادہ لاشعور کی سنتے ہیں، اور اس کی دنیا شعور کی دنیا سے کہیں بڑی اور طاقتور ہوتی ہے، جو ہمیں جکڑ لیتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے ساتھ شعور بھی سو جاتا ہے۔ اس وقت ان دبی ہوئی کچلی ہوئی خواہشوں کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ خواب کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ شعور اور لاشعور کے درمیان ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جسے تحت الشعور کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں پوری طرح بھولے بھی نہیں اور جو اچھی طرح یاد بھی نہیں ہوتی، وہ کہاں رہتی ہیں؟ تحت الشعور میں۔ یعنی کہ 3 پوزیشن ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شعور، ایک ہوتی ہے لاشعور، ایک ہوتی ہے تحت الشعور۔ ٹھیک ہے۔ ذہن کو ان 3 طبقوں میں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ فرائیڈ نے تحلیل نفسی کا موجود ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، تحلیل نفسی کا موجود کون ہے؟ فرائیڈ۔ تحلیل نفسی کا مطلب ہے ذہن کی تہ میں چھپی ہوئی باتوں کا پتہ لگانا، دوسرے لفظوں میں انسانی ذہن کے پیچ و خم کا مطالعہ کرنا۔ فرائیڈ کے شاگرد ایڈلر نے بھی بعض اہم باتیں کی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اس کا خیال ہے کہ احساس کمتری انسانی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ یعنی احساس کمتری کا جو نظریہ تھا وہ کس نے کیا تھا؟ ایڈلر نے۔ احساس کمتری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز سے محروم ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو حقیر یا کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ ایڈلر کہتا ہے کہ یہ احساس شروع سے آخر تک انسان کو گھیرے رہتا ہے، مثلاً کمزور جسم، کم ذہنی صلاحیت اور تجربے کی کمی۔ ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ احساس کمتری سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان خیالی دنیا میں کھو جائے اور جو کچھ وہ حقیقت میں نہ پا سکا اسے فرضی دنیا میں پا لینے کی کوشش کرے۔ یعنی فرض کرے کہ یہ چیز اسے حاصل ہو گئی، مثلاً میر اپنی محبوبہ کو نہ پا سکے اور دیوانے سے ہو گئے تھے تو انہیں چاند میں ایک حسینہ نظر آنے لگی جو رات کی تنہائی میں چاند سے اتر کے ان کے پاس آ بیٹھتی اور ساری رات باتیں کرتی تھی۔ احساس کمتری سے نجات پانے کی یہ دوسری صورت خطرناک ہے۔ اسی طرح کی نفسیاتی پیچیدگیاں اور ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرائیڈ کے دوسرے شاگرد تھے زونگ کے نظریات اور زیادہ اہم ہیں۔ اس نے اجتماعی لاشعور کا نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جس طرح کسی فرد کی زندگی میں اس کا شخصی لاشعور اہم کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح اجتماعی لاشعور بھی انجانے طور پر کام کرتا ہے۔
ادب اصلاً انسان کا مطالعہ ہے اور انسان کو اس کے ذہن میں اترے بغیر سمجھنا ممکن نہیں، اس لیے انسان نفسیات سے آگہی کے بغیر ادب کا خالق ادب تخلیق نہیں کر سکتا۔ انیس کو دبیر پر فوقیت حاصل ہے تو اس کا خاص سبب یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کو سمجھنے میں دبیر سے کہیں آگے ہوں گے، لیکن نفسیات کا علم بہت پیچیدہ ہے۔ دیکھیے نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کی نفسیات کو سمجھ جاتے ہیں نا اور آپ اسی کی طرح باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ انسان ہی آپ سے متاثر ہو ہی جاتا ہے نا۔ کہ آپ یہ سمجھنے آج کے دوسروں کا ذہن پڑھنا کہتے ہیں نا کہ مائنڈ پڑھنا، مائنڈ ریڈنگ، کہ دوسرے کا کیا سوچتے ہیں، کس طرح کی چیزیں انہیں پسند ہیں۔ اگر آپ مان لیجیے دو دوست ہیں اور اگر ان دونوں کو ایک دوسرے کی چیزیں پسند ہیں، وہ کیوں ہوں گی پسند؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ تو اگر آپ نفسیاتی طور پر اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں، تو وہ آپ سے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ شبیہ الحسن بہت اہم ہے اس میں، نفسیاتی تنقید میں۔ اب دیکھیے آل احمد سرور کیا کہتے ہیں۔ آل احمد سرور کہتے ہیں کہ تنقید کو نفسیات کی دلدل میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوٹیشن کو آپ لکھ لیجیے گا، کس نے کہا تھا؟ آل احمد سرور نے۔ انگریزی میں آئیے ریچرڈس اور آرڈن وغیرہ نے نفسیاتی تنقید کے اچھے نمونے دیے ہیں۔ ریچرڈس اور آرڈن کون تھے؟ نفسیاتی ناقد۔ وحید الدین سلیم نے کچھ تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں جو افادت سلیم کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں چند مضامین نفسیاتی رجحان کی ترجمانی کرتے ہیں، تو دیگر ناموں میں آپ یہ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ سلیم کے بعد مرزا محمد ہادی رسوا نے اردو شعر و ادب کو علم نفسیات کے وسیلے سے سمجھنے کی کوشش کی، تو رسوا کا نام بھی آتا ہے اس میں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ نفسیاتی تنقید کے اصول و مباحث پر اردو میں ریاض احمد نے قابل قدر کام کیا ہے۔ اس موضوع پر ان کی کئی کتابیں اور مضامین ہیں۔ دوسرا اہم نام ہے پروفیسر شبیہ الحسن کا، جنہوں نے نفسیاتی تنقید کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی کوتاہیوں کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ اگلا ہے سائنٹیفک تنقیدی دبستان۔ سائنٹیفک تنقید ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، مگر سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے، بقول آل احمد سرور۔ آل احمد سرور اہم ہے اس میں سائنٹیفک ناقدین میں۔ سائنٹیفک ادبی تنقید سے مراد ہے ایک طرح سے آبجیکٹو تنقید، اور آج کے دور میں بھی سب سے جو بہتر تنقید مانی جاتی ہے وہ سائنٹیفک تنقید مانی جاتی ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ صرف تنقید سائنٹیفک تنقید کہلانے کی مستحق ہے جو کسی ایسے وسیلے کو نظر انداز نہ کرے جس سے فن یا فنکار پر روشنی پڑ سکتی ہے۔ وہ حسب ضرورت تاریخی استقرائی، جمالیاتی، عمرانی، نفسیاتی، گویا تنقید کے تمام دبستانوں سے مدد لیتی ہے۔ وہ نہ فن کو نظر انداز کرتی ہے نہ فنکار کو، اور دونوں کو ہر زاویے سے دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہی سب سے بہتر تنقید ہے۔ شارف بردولوی۔ سائنٹیفک تنقید کو سمجھنے کے لیے پروفیسر اسلوب احمد انصاری کے مضمون کا مطالعہ ضروری ہے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں چند ضروری باتیں آسان زبان میں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ اچھا، محمد حسین آزاد تاثراتی تنقید نگار ہیں، مگر تنقید ادب کے لیے انہوں نے کئی اہم اصول وضع کیے۔ اردو تنقید کے نظریہ سازوں میں شبلی کا نام لینا بھی ضروری ہے، لیکن جس نقاد کے یہاں سائنٹیفک بنیادوں پر تنقید کی مکمل عمارت اٹھتی ہے اور سربلندی نظر آتی ہے، وہ حالی ہیں، اور مقدمہ شعر و شاعری میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ سر سید تحریک کے پہلو و بہلو تاثراتی تنقید کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ تنقید کا وہ انداز ہے جسے سائنٹیفک تنقید کی مکمل ضد کہنا چاہیے۔ ترقی پسند نقادوں میں پروفیسر احتشام حسین پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے تنقید کے متوازن اصول مرتب کیے، تو یہ ترقی پسند نقاد بھی ہیں اور سائنٹیفک نقاد بھی ہیں۔ احتشام حسین، پروفیسر محمد حسن قمر رئیس مارکسی نظریات کے حامل ہیں، مگر شعر و ادب میں کے مسائل پر ان کی گہری نظر ہے، اور وہ اوصاف کی ان نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے جو ادب کی ابدیت اور رفاقیت کی ضامن ہیں۔ ممتاز حسین بھی ترقی پسند تنقید کو وسعت دی اور اسے ٹھوس بنیادیں فراہم کی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ مولوی عبدالحق مجنو گورکھپوری، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، سید عبداللہ، ابواللیث صدیقی، عبادت بریلوی، گوپی چند نارنگ کے نام قابل ذکر ہیں جنہوں نے مختلف زاویوں سے دیکھا، پرکھا اور اردو میں سائنٹیفک تنقید کی بنیادیں استوار کی۔ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید۔ اسلوبیات محض ایک حربہ ہے، کل تنقید ہرگز نہیں۔ کس کا قول ہے؟ گوپی چند نارنگ کا۔ ہائی لائٹ کر رکھا ہے میں نے، آپ لوگ اس کو
नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि किस तरह से कोई मज़ामीन या किताब लिखी गई है, उसके उसलूब का जो होता है उसमें ये होती है उसलूबियाती तनकीद, जिसमें कि सबको पेश नज़र रखा जाता है, यानी कि सोतियात को, लफ्ज़ियात को, नहवियात को, मानियात को। अब देखिए जो माहिरीन उसलूबियात की तरफ तवज्जो की है उनमें अहम नाम है रोमान जेकबसन, लियो सिपटर्स, माइकल रिफर्टर, स्टीफन अल्मान, रिचर्ड ओमेन। हमारे यहाँ इसकी तरफ ये तो मगरिबी हैं, ठीक है, मगरिबी नाक़िदीन हैं। हमारे यहाँ कौन कौन है? प्रोफेसर नारंग, अलबत्ता इस तरफ ख़ास तौर से तवज्जो की है इन्होंने गोपीचंद नारंग ने। आगे है साख्तियाती तनकीद, इसमें भी गोपीचंद नारंग अहम रोल अदा करते हैं। स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म, मशरक़ी तनकीद, अरबी और फ़ारसी उसूल नक़द पर एक सरसरी नज़र डालने से उर्दू अदब के मुतल्लिक़ हमारी बहुत सी गलत फ़हमियाँ दूर हो जाने का इम्कान है कि हमारी अवलीन तनकीद के सोते यहीं से फूटे हैं। कहाँ से? अरबी और फ़ारसी से। कौन कहते हैं? डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा। यह है मशरक़ी तनकीद। हमारे यहाँ जो बहुत सी असनाफ़ शायरी हैं जो अरबी फ़ारसी से ही उर्दू में राइज हुई हैं, और तनकीद भी अरबी फ़ारसी की ही रविश पे चलकर हमारे यहाँ उसने फ़रोग़ हासिल किया है। देखिए मगरिबी नाक़िदीन में कौन कौन है? अरबी अदब की तनकीद की कसौटी पर परखा तो उनमें काबिल ज़िक्र नाम है मोहम्मद बिन सलामुल अजमी, जो हमारे निसाब में शामिल हैं, इब्ने क़तीबा, अब्दुल्ला इब्ने अल-मुअत्तज़, क़दामा इब्ने जाफ़र, इब्ने रशीक, इब्ने खल्दून, जाहिज़, अबुल हिलाल अस्करी, अब्दुल क़ादिर जरजानी। तबक़ातुश शुरा का मुसन्निफ़ मोहम्मद बिन सलामुल अजमी अरबी का पहला नक़ाद है, मगरिबी अदब का पहला नक़ाद। वो शायरी को क्या कहता है? सनातगिरी करार देता है। नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं इब्ने क़तीबा शेर गोई के लिए शऊरी काविश और तराश खरास को ज़रूरी बताता है। वो इन शायरों को सराहता है जो अपने शेरों पर मुसलसल गौर करते हैं। क़दामा इब्ने जाफ़र ने हुस्न कारी को शेर के लिए ज़रूरी करार दिया है, ठीक है, और उसकी किताब कौन सी है? नक़दुश शोरा। क़दामा ने झूठ को शायरी के लिए ज़रूरी बताया है। कोटेशन आप नोट डाउन करते रहिएगा, सारी ज़िया उर्दू में इसी से ही है। अब अरबी तनकीद में इब्ने रशीद को बहुत अहमियत हासिल है। उसने अपने तनकीदी अफ़कार अल-उम्दा में तफसील के साथ पेश किए हैं, यानी कि अल-उम्दा किसकी तसनीफ़ है? इब्ने रशीद की। आता रहता है एग्ज़ाम में। और उसने कहा था कि शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है: लफ्ज़, वज़न, मायनी और काफ़िया। इब्ने रशीद ने कहा था। अब इब्ने अरबी तनकीद निगारों में अगला अहम नाम है इब्ने खल्दून। उसने अपने तारीख़ी मुक़दमे में शेर व अदब के मसाइल पर गुफ्तगू की थी। अहले अरब शेर की असर आफरीनी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि वलवला अंगेज़ शायरी दिलों को गरमाती और सीनों में आग सी लगा देती है। अपने कबीले की बरतरी और अपने असलाफ़ की खूबियों से मुतल्लिक़ शेर वो झूम झूम कर पढ़ते और फ़ख्र करते थे। मैदानी जंग में शुजाअत के जौहर दिखाने से पहले रजज़िया अशार पढ़ने का दस्तूर आम था। रजज़िया अशार वो होते हैं जिनमें कि अपने आबा-ओ-अजदाद की बढ़ाई चढ़ाई की जाती है ना। फ़ारसी तनकीद के इर्तिका का जायज़ा लेते हुए मुसन्निफ़ पर सबसे पहले नज़र पड़ती है, वो है एक ईरानी बादशाह अमीर अंसुरुल मवाली के काउस बिन सिकंदर। ये कौन से हैं? फ़ारसी तनकीद निगार हैं ये। अंसुरुल मवाली क्या कहता है कि शेर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कहा जाता है। काबूस अंसुरुल मवाली, काबूस नामा इसकी किताब थी के काउस की, ठीक है।
عربی نقادوں کی طرح اساتذہ کے کلام مطالعے پر نظامی بھی زور دیتا ہے۔ نظامی اس کے خیال میں شاعر کے لیے ضروری ہے کہ 20,000 اشعار اس کی نظر سے گزر چکے ہوں۔ چہار مقالہ کے 20 برس بعد شاعری سے متعلق ایک کتاب حدائق الشعر فی دقائق شعر لکھی گئی۔ اس کا مصنف فارسی شاعر رشید الدین وطبات ہے۔ یعنی کہ یہ جو کتاب ہے حدائق الشعر فی دقائق الشعر، کس کی کتاب ہے؟ رشید الدین وطبار کی، اور 4 مقالہ نظامی کی، نظامی عروضی، قابوس نامہ اور 4 مقالہ۔ یہ ہے شمس قیس رازی، فارسی کا ایک اہم نقاد تھا۔ المعجم فی معایر اشعار العجم، یہ اس کی کتاب ہے۔ آتی ہے سنسکرت ادب میں ڈرامے کو سب سے اونچا مقام حاصل رہا ہے، اور ڈرامے میں سب سے اہم چیز ہے رس، یعنی وہ شے جو سامعین کے دلوں میں مختلف کیفیتیں پیدا کرتی ہے۔ فن ڈرامہ پر پہلی مستند تصنیف بھرت منی کی ناٹیہ شاستر ہے۔ یہ کتاب آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، آتی ہے۔ بھرت منی کے بعد آنند وردھن نے اس کے نظریات کی تشریح کی، اور ابھینو گپت نے اس میں قابل قدر اضافہ کیے تھے۔ بھرت نے رس کی کتنی قسمیں بتائی تھیں؟ 8 قسمیں بتائی تھیں۔ کون کون سی ہیں؟ شرنگار رس، ہاسیہ رس، کرون رس، رودر رس، ویر رس۔ دیکھیے، شرنگار رس جو عشق کی کیفیت سے تعلق رکھتا ہے، ہاسیہ رس جو خامیوں اور خرابیوں پر طنز کرتا ہے، کرون رس جس میں ہمدردی کے جذبات ظاہر ہوتے ہیں، رودر جس میں غصے اور نفرت کا اظہار ہوتا ہے، ویر رس وہ ہوتا ہے جس میں کہ بہادری کے جذبات کا اظہار خیال ہو، بھیانک رس جس سے خوف ظاہر ہو، اور بیبھتس رس جس سے ناپسندیدگی کا ظاہر ہو، اور ادبھت رس جس سے اظہار حیرت ظاہر ہو، اور اگلا ہے شانت رس۔ یہ کیا ہے؟ سکون و طمانینت سے مسترد ہے۔ اس رس پر بہت سی بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ ذہن کی 8 کیفیات کے عرفان ہی شانت رس پیدا ہوتا ہے، یا انہی سب سے شانت رس پیدا ہوتا ہے، انہی سب سے۔ لیکن بھرت نے کتنی بتائی تھی؟ 8۔ ابھینو گپت نے ابھیویکتی واد کا اب دیکھیے یہ جو نظریہ ہے نا، یہ نظریہ آپ لوگ لکھ لیجیے۔ ابھیویکتی واد کا نظریہ کس نے دیا؟ ابھینو گپت نے۔ دھونی کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ آنند وردھن نے۔ دھنیا لوگ کی شرح لکھی تھی۔ سنسکرت کے اصول تنقید، یہ والے نظریہ پوچھا گیا ہے پچھلے ایگزامز میں۔ ابھیویکتی واد کا بھی آپ لکھ لیجیے گا۔ آگے ہے مغربی تنقید۔ حیرت کی بات ہے کہ 2-2.5 صدی گزر جانے کے باوجود افلاطون، ارسطو، ہیرس لونجینس وغیرہ کے ادبی عظمت پر وقت کی گرد نہیں جمنے پائی۔ ان کی نگارشات کے مطالعے کے بعد بغیر ادبی تنقید کا مطالعہ تشنہ رہ جاتا ہے، اور تنقید کے بعض بنیادی اور اہم مسائل پر غور و فکر کی بصیرت پیدا نہیں ہوتی۔ کس نے کہا تھا؟ وہاب اشرفی نے۔ مغربی ناقدین میں کون کون آتے ہیں؟ ارسطو، لونجینس وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 1 افلاطون۔ افلاطون جو تھا یہ یونانی فلسفی تھا۔ افلاطون کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے لگ بھگ 400 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ وہ سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا۔ کون؟ افلاطون۔ سقراط کا کون تھا؟ یہ شاگرد، اور ارسطو کا استاد۔ افلاطون شاعر تھا، لیکن شاعری سے مایوس ہو کر آخرکار فلسفے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ افلاطون نے ایک جگہ کہا ہے کہ شاعری کا زمانہ رخصت ہوا، فلسفے کا زمانہ ہے۔ کوٹیشن لکھ لیجیے، بقول افلاطون۔ آگے ہے ارسطو۔ ارسطو کا زمانہ افلاطون کے فوراً بعد کا زمانہ ہے۔ وہ افلاطون کا شاگرد تھا، یہ ارسطو، لیکن شاعری اور ڈرامے کے بارے میں اس سے مختلف رائے رکھتا تھا۔ اس نے افلاطون کا نام لیے بغیر
کئی اعتراضوں کے جواب دیے ہیں۔ خیال ہے کہ اس نے کئی مختصر کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں فن خطابت اور فن شاعری یا بوتیکا ہم تک پہنچی۔ ارسطو سائنس داں تھا، اس لیے اس کا طریقہ کار سائنٹیفک اور تجزیاتی ہے۔ جمیل جالبی نے اپنی تصنیف ارسطو سے ایلیٹ تک میں لکھا ہے کہ اس کا ذہن منطقی مزاج سائنسی اور فکر موضوعی ہے۔ شاعری پر افلاطون کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ نقل ہے۔ یہ اعتراض کرتا تھا شاعری پر، لیکن ڈرامے پر اس نے اچھی خاصی باتیں کہی ہیں۔ ہاں، افلاطون کو ڈرامے پر بھی اعتراض تھے۔ وہ ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ انسانی جذبات کو بھڑکاتا ہے ڈرامہ۔ افلاطون شاعری کو الہامی مانتا تھا، مطلب یہ کہ شاعر اپنے اختیار میں سے شعر نہیں کہتا، وہ کہتا تھا کہ خود بخود اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ تربیہ کامیڈی کے بارے میں ارسطو یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس بارے میں بعد میں گفتگو کی جائے گی، لیکن آگے اس سلسلے میں کوئی بحث نہیں ملتی۔ اچھا، ٹریجڈی کو بیان کرتا ہے۔ آگے ہے ہوریس۔ سکندر اعظم نے جس یونان کو امن اور استحکام بخشا تھا، ارسطو سے 1 سال پہلے ہی دنیا سے چل بسا۔ یونان پھر ابتری اور بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ ظاہر ہے ایسے میں شعر و ادب کی طرف توجہ کیسے ممکن تھی؟ اب روم کے عروج کی باری تھی، وہاں علم و ادب نے خوب فروغ پایا۔ ہوریس ایک رومی عالم تھا جو حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 65 برس پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ ارسطو کا شاگرد تھا اور ساری زندگی اس کے بتائے ہوئے اصولوں کا پرچار کرتا رہا۔ ہوریس ادب میں کلاسیکیت کا پہلا حامی ارسطو تھا اور ہوریس نے بھی اس کی پیروی کی، لیکن اس کی کلاسیکیت کو الگ کرنے کے لیے نو کلاسیت کہا گیا۔ ہوریس کے بتائے ہوئے اصول صدیوں احترام کی نظر سے دیکھے گئے اور اسے استاد کے نام سے یاد کیا گیا۔ آگے ہے لونجائنس۔ یہ اس کی تصنیف ہے لونجائنس کی۔ الوہیت کا نظریہ کس نے دیا؟ لونجائنس نے۔ آگے ہے دانتے۔ اطالوی شاعر اور مصنف دانتے کا نام۔ تربیہ خدا بندی، ڈیوائن کامیڈی اس کی کیا ہے؟ تصنیف ہے۔ آ جاتا ہے یہ ڈیوائن کامیڈی دانتے کی تصنیف۔ اب آگے ہے کچھ ہی عرصے بعد یعنی 16ویں صدی میں یورپ کی ایک تحریک کا آغاز ہوا تھا، نساۃ الثانیہ۔ یہ ایک تحریک تھی۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ اپنی قومیت، اپنی قومی سرمایہ کی اہمیت اور اپنی زبان کے فروغ کی ضرورت کا احساس دلایا جا سکے۔ سر فلپ سڈنی 16ویں صدی عیسوی کے نصف آخر کا انگریزی نقاد تھا۔ یہ سر فلپ سڈنی۔ بوئلو اب یہ فرانسیسی ناقد تھا۔ ڈرائیڈن انگریزی میں نو کلاسیکی تنقید کی بنیاد ڈرائیڈن نے ڈالی۔ اس کوٹیشن کو بھی لکھ لیجئے۔ دیکھیے ڈرائیڈن کو۔ آگے ہے جانسن۔ وہ کہتا ہے کسی تخیلی تصویر کے مقابلے میں مجھے اس کتے کی تصویر پسند ہے جسے میں نے دیکھا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ جو دیومالی قصے، کہانیاں، افسانوی جھوٹ اور فضول ہیں، یعنی کہ جو ہوتا ہے نا کالپنک چیزیں، وہ اس کو پسند نہیں تھی۔ اس نے حقیقت سے دیکھیے کیا حقیقت نگاری کے علاوہ ادب سے اس کا دوسرا مطالبہ اخلاقی تعلیم کا ہے۔ اسی کسوٹی پر پرکھ کے وہ رچرڈسن کو پسند اور فلیڈنگ کو ناپسند کرتا ہے۔ شیکسپیئر کا وہ قائل ہے، مگر اس کے ڈراموں میں اخلاقی تعلیم کی کمی کبھی کبھی اسے بے حد ناگوار ہوتی ہے۔ آگے ہے گوئٹے جرمنی کا رہنے والا تھا اور 1710 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک زبردست سائنسداں تھا۔ گوئٹے
رومانیت انقلاب فرانس نے جب کچلے ہوئے عوام کے پیروں کی زنجیر کاٹ دی تو ادب بھی کلاسیکیت کی قید سے آزاد ہو گیا۔ آزادی کی یہ تحریک رومانی تحریک کہلائی۔ اس تحریک نے عقل کی حکمرانی کو ختم کر کے جذبات و احساسات کی اہمیت دی۔ رومانی تحریک کے اثر سے جب فرد اور اس کے جذبات و احساسات کو اہمیت دی جانے لگی تو اس کے ذہن کو ٹٹولنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔ یوں نفسیات ادب کے میدان میں داخل ہوئی۔ ورڈزورتھ انگلستان میں رومانی شاعر اور رومانی تنقید کی بنیاد ورڈزورتھ اور کولرج کے ہاتھوں پڑی۔ ورڈزورتھ نے لیریکل بلیڈرز کی تمہید میں اپنے تنقیدی خیالات بیان کیے ہیں۔ کولرج یہ بھی رومانی ناقد ہے۔ وکٹر ہیگو 19ویں صدی کا فرانسیسی شاعر اور نقاد تھا یہ، جو رومانی تحریک کا زبردست حامی تھا۔ سانت بیو رومانی تحریک عدم توازن، انتہا پسندی اور جذباتیت کا شکار رہی۔ یہی کمزوریاں اس کی زوال کا سبب بنیں۔ 19ویں صدی کا فرانسیسی نقاد اور معلم سانت بیو، جو شروع میں رومانی تحریک سے وابستہ تھا، اس کی بے اعتدالی سے عاجز ہو کر کلاسیکیت کی طرف متوجہ ہوا۔ ایڈاگر ایلین پو یہ سینٹ بیو کا شاگرد تھا۔ سائنسی تنقید کے ارتقاء میں ایک اہم مقام حاصل ہے اسے۔ میتھیو آرنلڈ کی ادبی زندگی شاعری سے شروع ہوئی، لیکن بعد میں وہ تنقید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رومانی تحریک کی انتہا پسندی اسے ناگوار تھی، لیکن آنکھیں بند کر کے قدیم اصولوں پر عمل کرنا بھی اسے اتنا ہی ناپسند تھا۔ چنانچہ اس نے خود اصول وضع کیے اور اپنے تنقیدی مضامین سے انہیں عام کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جب وہ شاعری کو تنقید حیات کہتا ہے تو اس سے اس کی یہی مراد ہوتی ہے۔ شاعری تنقید حیات ہے، یہ کہا میتھیو آرنلڈ نے۔ یہ کوٹیشن کو آپ نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ آگے ہے ٹالسٹائے، جنگ اور امن، وار اینڈ پیس۔ ٹالسٹائے کا یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ یہ مشہور روسی ادب ٹالسٹائے 19ویں صدی کا ایک اہم مفکر تھا۔ یہ کتاب کا نام آتا رہتا ہے الگ الگ ایگزام میں، اور اس کے تنقیدی نظریات ہیں فن کیا ہے کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ ٹالسٹائے ادب کو ایک مفید اعلی کار سمجھتا تھا۔ آگے ہے رسکن۔ والٹر پیٹر کا تنقیدی نظریہ رسکن کے نظریے کی ضد ہے۔ رسکن ادب کو اخلاقی تعلیم کا ذریعہ بتاتا ہے۔ پیٹر کے نزدیک ادب کسی منزل کا راستہ نہیں، خود منزل ہے۔ ہینری جیمز یورپی تنقید کے ارتقاء میں امریکی ناقد ہے یہ ہینری جیمز۔ اس نے فکشن کا فن، آرٹ آف فکشن میں ناول کے بارے میں بہت سی اہم باتیں کہی ہیں۔ یہ اس کی تصنیف ہے۔ کروچے اطالوی فلسفی کروچے نظریۂ جمالیات نے ادب کو بہت متاثر کیا۔ آئیے ریچارڈز عہد حاضر کا ممتاز انگریزی نقاد ہے۔ ہمارا دور سائنس کا دور ہے۔ سائنس نے زندگی کے ہر شعبے کی طرح تنقید کو بھی بہت متاثر کیا ہے۔ ریچارڈز بھی سائنسی طریقے کار اختیار کرتا ہے اور سائنس کی ایک شاخ نفسیات سے بھی مدد لیتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا نقاد ٹی ایس ایلیٹ ہے۔ ایلیٹ سے پہلے روسو عقل اور معاشرتی پابندیوں کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کر چکا تھا اور اس کے افکار سے متاثر ہو کے انسانی جذبات و احساسات ہی کو سب کچھ سمجھا جانے لگا تھا۔ انفرادیت پر زور حد سے بڑھ گیا تھا۔ آخر اس رومانیت کے خلاف رد عمل ہوا۔ امریکہ میں اورنگ بیوٹ نے، انگلستان میں ایزرا پاؤنڈ اور ہیوم نے روسو کی رومانیت اور انفرادیت کو رد کیا۔ ورڈزورتھ نے شاعری معروضی اور مثبت اقدار کی اشاعت کی۔ اس ماحول میں ایلیٹ کی ذہنی نشو و نما ہوئی اور اس نے 1928 میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں سیاست میں شاہ پرست، مذہب میں کیتھولک اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں۔ اس کوٹیشن کو آپ نوٹ ڈاؤن کیجیے، یہ بار بار ایگزام میں آتی رہتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ۔
کارل مارکس اور فرائڈ. یہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ان دونوں کا ذکر نہ کیا جائے جنہوں نے عالمی فکر کو متاثر کیا اور صرف تنقید ہی نہیں، صرف شعر و ادب ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو انقلاب سے دوچار کر دیا. کارل مارکس. فرائڈ نے تحلیل نفسی کا نظریہ دیا ہے نا، تو تم پہلے پڑھ چکے ہیں. اردو تنقید نگاری. اب اردو تنقید نگاری کے اولین نمونے ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ تنقیدی شعور کے بغیر ادب کا تصور ممکن نہیں. یوں سمجھیے کہ ادب کے ساتھ ہی ادبی تنقید کا آغاز ہو جاتا ہے. تخلیقی عمل میں تنقیدی صلاحیت برابر کارفرما رہتی ہے. ایک رومی شاعر تھا ورجل. اس نے کیا کہا تھا کہ جس طرح ریچھنی اپنے بچوں کو چاٹ چاٹ کر خوبصورت بناتی ہے، اسی طرح شاعر بار بار رد و بدل کر کے اپنے شعروں کو سنوارتا ہے اور بہتر بناتا ہے. کس نے کہا تھا؟ ورجل نے. ٹی ایس ایلیٹ نے کہا کیا تھا؟ لکھنے والوں کی تخلیق دوسروں سے اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ ان کا تنقیدی شعور زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے. یہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے گا. شعرائے اردو کے تذکرے. ہمارے شعراء کے تذکرے گو جدید اصول کے مطابق نہ لکھے گئے ہوں، تاہم ان میں بہت سی کام کی باتیں مل جاتی ہیں. مولوی عبدالحق نے کہا تھا. تو اردو میں تنقید کے اولین نمونے ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ تذکروں میں. یہ سوال آتا ہے. کلیم الدین احمد نے تو تذکروں کی اہمیت کو بالکل ہی نظر انداز کیا ہے. دیکھیے، آزاد نے جب قلم اٹھایا تو زمانے کا ورق الٹ چکا تھا. سر سید ادب میں تبدیلیوں پر زور دے رہے تھے. خود آزاد انگریزی صندوقچوں میں بھرے خزانے کے قدردان اور انگریزی لالٹینوں کے قائل تھے. یہ سوال آ چکا ہے کہ انگریزی لالٹینوں کے کون قائل تھے؟ تو محمد حسین آزاد. سر سید احمد خان. اردو ادب پر سر سید احمد خان کے اثر سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ اثر اسلوب بیان پر بھی ہوا اور موضوع اور روح المعانی پر بھی. جدید زمانے میں کسی فرد واحد نے اردو ادب میں عام زندگی کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا تنہا سر سید نے کیا. سید عبداللہ کا قول ہے. نیچرل شاعری. یہ اس کے حامی تھے. کون؟ سر سید. ہادی اور سر سید دونوں. محمد حسین آزاد. محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی. پھر بھی کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی. تو احسن فاروقی صاحب نے کہا. کلیم الدین احمد نے محمد حسین آزاد کے متعلق لکھا تھا. یہ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں ہے. مولانا کے انداز بیان پر علامہ شبلی نے فرمایا تھا کہ وہ جب بھی ہاتھ دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے. خواجہ الطاف حسین حالی. حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی. یہ کوٹیشن آتا ہے، امپورٹنٹ ہے. پروفیسر علی احمد سرور نے کہا تھا. یعنی کہ دل والوں کی دنیا تھی، پھر انہوں نے سوچنے کا نظریہ دیا، ذہن دیا.
1893 میں دیوان حالی شائع ہوا اور اس میں ایک طویل مضمون شامل ہوا جو مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے مشہور ہوا۔ حالی کے جو تنقیدی نظریات ہیں وہ سب مقدمہ شعر و شاعری میں ہی ملتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا حالی نے واضح کیا ہے کہ 3 چیزوں کے بغیر شاعری میں کمال حاصل نہیں کیا جا سکتا: تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ امیجینیشن، تخیل یعنی امیجینیشن۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد حالی نے ان خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو دنیا کی بہترین شاعروں کے کلام میں پائی جاتی ہیں، وہ ہیں سادگی، جوش اور اصلیت۔ یہ بھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے اکثر۔ قصیدے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ غزل کی مقبولیت کا حالی اعتراف کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ضروری ہے نا۔ اب یہ دیکھیے کلیم الدین احمد نے ان سے متعلق کیا لکھا ہے: خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی۔ کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ حالی کے لیے۔ تمیز ادنا، دماغ، شخصیت اوسط، یہ تھی حالی کی کائنات۔ لیکن پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آج لکھنے والوں کا مطمع نظر حالی کی طرح محدود نہیں۔ وہ بہترین مغربی ادب اور تنقید سے واقفیت رکھتے تھے، اس کے باوجود کسی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں اور ایک طرف یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے کلیم الدین احمد۔ علامہ شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی سے متعلق یہ خلیل الرحمن اعظمی کا کوٹیشن: حالی کے بعد شبلی ہمارے دوسرے بڑے نقاد ہیں۔ شبلی لکھتے ہیں: مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعر کا معیار کمال یہ ہے کہ مضمون کو ادا کن لفظوں میں کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔ یہ لفظوں کو فوقیت دیتے تھے اور حالی معنی کو۔ شبلی کے نزدیک شاعری 2 چیزوں کا نام ہے: محاکات اور تخیل۔ محاکات سے شبلی کی مراد ہے کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح ادا کرنا کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ گویا محاکات وہ شے ہے جسے ہم تصویر کشی کہتے ہیں۔ بقول شبلی محاکات سے زیادہ ضروری ہے تخیل، کیونکہ محاکات میں جو جان آتی ہے وہ تخیل سے آتی ہے، ورنہ خالی محاکات نقالی سے زیادہ نہیں۔ یہ ایڈ کر لیجیے آپ لوگ۔ مولوی عبدالحق۔ سلیم احمد: میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہر دور میں ایک ایسا آدمی موجود ہوتا ہے جو کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی یہ ناچیز تحریریں اسی ایک آدمی کے لیے لکھی ہیں۔ عہد حاضر کے اہم نقادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سلیم احمد کا ان کے کوٹیشن ہے مطالعے کے متعلق، تو آپ لوگ اس کو لکھ لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا نہ تو آگے پوچھ لیا جائے کسی نئے ناقد کو۔
محمد حسن عسکری و سلیم احمد کے جو خیالات ہیں، تنقیدی خیالات، ان میں کیا ہے، مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھا کتاب فن تنقید کا مطالعہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس سے کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔